کچھ دنائی نہیں. اللہ قرآن میں قصص بیان کرتے، واقعات اس لیے بیان کرتے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، نصیحت پکڑتے رہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ پیغمبر ابراہیم کو ہتھ کڑی لگا کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. جرم کیا تھا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے 5000 بت ان کے پرخچے اڑا دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رب باڑے میں داخل ہو کے جب ساری قوم میلے پہ گئی، ابراہیم کو کہنے لگی ابراہیم تو بھی آ جا، میلے پہ چلے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی شکیم، میں بیمار ہوں، میرا دل بیزار ہے، اور تم ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو، جو بولتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو کچھ کرتے نہیں، پتھر کی عبادت کرتے ہو. اس تمہارے کرتوت سے میں بڑا بیزار ہوں، بیمار ہوں. میں میلوں میں نہیں جاتا، میلے کھیلوں میں جانا جہل لوگوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. نیک لوگ، توحید پرست لوگ، مجاہد لوگ میلوں میں جا کے یہ بندروں کے کرتب نہیں دیکھتے، بلکہ شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں، کفر ختم کرنے کا عزم رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. جب ساری قوم میلے پہ چلی گئی، وہ کئی کھانے بنا کے نا ہر ایک اپنے خدا کا کھانا بنا کے، ڈشیں بنا کے، کسی نے فروٹ کاٹ کے، کسی نے حلوہ پکا کے، کسی نے کھیر پکا کے اپنے اپنے خدا کے سامنے رکھی. لو جی رب صاحب ہم میلے پہ جا رہے ہیں، ہمیں 3-4 دن لگ جائیں گے، تم یہ کھا لینا. وہ بولتے ہیں انہیں حاجت نہیں، مٹی کے بنے ہوئے، پتھر کے بنے ہوئے ہیں. یہ کتنی جاہل قوم ہے، بے وقوف قوم ہے. جس طرح وہ مائی صاحبہ پیکے جائے نا تو بچوں کے لیے روٹیاں پکا کے کٹھی رکھ جاتی یا کسی کی ڈیوٹی لگا جاتی. یہ اس قدر گئے گزرے لوگ اپنے بتوں کے سامنے کھانے رکھ گئے، حلوے کھیریاں پکا کے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری روئے زمین پہ اکیلے مجاہد، فرمایا بس اس قوم کو جا لینے دو، ان کے جھوٹے خداؤں کا سچا نام میں کروں گا. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ساری قوم چلی گئی، بڑا کلہاڑا لیا، ان کے رب واڑے میں گئے تو ان سے کہا کہ بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پلیٹیں اٹھا کے نا ان کے منہ پہ ماری، بھی کھاؤ، اور کھاتے کیوں نہیں؟ وہ پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہتھوڑا پکڑا، ان کا تیچا پانچا کیا، ٹانگیں توڑی، سار اڑائے، ان کے بازو توڑے. 5000 ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں ابراہیم نے تھوڑے کے ساتھ چکنا چور کر دیا. جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا. ساری قوم واپس آئی، دیکھا کہ سونے موتی ہیرے جواہرات مٹی پتھر گو کے ہم نے جناب بڑے بڑے اپنے رب بنائے تھے، یہ کون آیا جس نے ہمارے خداؤں کی ٹانگیں توڑ دی؟ ساری قوم نے کہا قالوا فتى يذكر يقال ابراہیم. بادشاہ سلامت ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے باتیں کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتے، لگتا ہے وہ وہی ہے جس کا نام ابراہیم ہے. پولیس بھیجیں، فوج بھیجیں، اسے پکڑ کر لائیں. پیغمبر ابراہیم کو ہاتھ کڑی لگا کے ساری قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب دیکھیں میرے بھائیوں، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، ساری قوم ایک طرف ہے، حکومت اقتدار بادشاہ ایک طرف. ابراہیم سے سوال ہوا، مجاہد اکیلا ہی ہوتا ہے، مرد کلندر اکیلا ہی ہوتا ہے، مشرک بدعتی یہ جاہل یہ ان کی اکثریت ہوتی، فتح حق کی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہاتھ کڑی لگی ہوئی، جی
ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی تمہارے خداؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے داستان بتائی بھی سب کی ٹانگیں توڑ دی گئی، ہتھوڑے کے ساتھ ان کا ستیہ ناش کر دیا گیا، جو سب سے بڑا ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نا اصل میں ان کے دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کی کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ پیغمبر نے فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس اپنے بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہو سکتا ہے یہ ان کا حلوہ کھانا چاہتا ہو، ان کی کھیرے خود کھانا چاہتا ہو، اس نے چھوٹوں کو مار مار کے اپنی خدائی اور ربوبیت کو زندہ رکھنا چاہتا ہو، اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو ساری اصل میں ابراہیم علیہ السلام مبلغ تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، مناظرانہ انداز سے انہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ انہیں سمجھ آ جائے، لیکن یہ سب الو کے چرخے انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتا ہے کہ یہ ہمارا خدا بولتا نہیں، یہ دیکھتا نہیں، یہ سنتا نہیں، اس نے نہیں مارا، یہ تو چلتا نہیں، یہ تو پکڑتا نہیں، یہ ہتھوڑا اٹھاتا نہیں، یہ ہتھیار چلاتا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بڑی عمدہ بات کہی، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضر، فرمایا جو بولتا نہیں، جو نفع نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں عبادت کرتے ہو؟ ساری قوم گنگی ہو گئی، خاموش ہو گئی، پیغمبر کے سوال کا جواب نہ دے سکی۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ تو پیغمبر ابراہیم مناظر بن کے بڑی کچہری میں بے شک بظاہر قیدی بن کے حق کڑی لگی، لیکن مجرمانہ انداز ایک طرف ہے، مجاہدانہ انداز دوسری طرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے پوچھا خدا تو میں ہوں، فرمایا نہیں تو خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، خدا وہ ہے۔ نمرود کہنے لگا میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے، وہ دو قیدی تھے، ایک کو سزائے موت کا حکم تھا، دوسرے کی رہائی کا آرڈر تھا، جس کی رہائی کا آرڈر تھا اسے سزا موت دے دی، اور جس نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا اسے آزاد کر دیا۔ دیکھ دیکھ ابراہیم، جس نے مرنا تھا اسے میں نے زندگی دی، اور جس نے زندہ رہنا تھا اس کو تختہ پتار پہ لٹکا دیا۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شاطرانہ چلاکی دیکھی نا، کہ ساری قوم کے ساتھ ہیں، یہ سیاستدان بھی ایسے ہی، یہ قوم کو الو بناتے، جب ان سے بات کی جائے تو یہ گونگے ہو جاتے۔ پیغمبر ابراہیم نے دیکھا بڑا شاطر ہے، بڑا چلاک ہے، اسے بڑا کرسی اقتدار کا نشہ ہے۔ میں نے کہا خدا وہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اس نے ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا، ایک کو رہا کر کے اپنی خدائی کو ثابت کرنا چاہا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مناظرانہ انداز، مجاہدانہ انداز اپناتے ہوئے فرمایا اور نمرود میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مکار کا مکر پکڑا گیا۔ میرے بھائیوں، میں نے کتابوں میں پڑھا اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ یہ سورج مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اپنے خدا کو کہہ وہ مشرق سے سورج نکالے، مغرب سے نکالے، مشرق میں غروب کرے۔ تو میرے آقا پیارے نبی فرماتے ابراہیم کی بات سن کے خدا اس دن سورج کو مغرب سے بھی نکال دیتا۔ لیکن ابراہیم کے سوال پہ ساری قوم گونگی، نمرود گونگا، 400 سال
اب میرے سوال کا جواب دے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ تو میرے بھائیوں اب پھنس گیا، خودی کھرکنے لگا۔ تو جب ان کو جواب نہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ وابی، یہ نجلی۔ بھئی بات علم کی ہو رہی، بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہو رہی۔ تو نمرود کہنے لگا تو باز نہیں آئے گا، اس کو پکڑو، آگ میں ڈالو، اس کو پکڑو۔ بھئی ابراہیم سوال کر رہا، جواب دے، تو بادشاہ ہے، خدا بن بیٹھا ہے، 400 سال سے اقتدار کی کرسی پہ ہے، پیغمبر کا جواب دینا، کھیر کھانا آسان ہے، جواب دینے مشکل ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستو بھائیوں، نمرود کہنے لگا بھائی اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں۔ جب فلما پانی خشک ہو گیا، فبوہت الذی کفر، مکار کا مکر ظاہر ہو گیا، کہنے لگا نہیں اس کو بس پکڑو، آگ میں ڈالو۔ جی بادشاہ سلامت، کس آگ میں ڈالیں؟ کسی تنور میں ڈال دیں یا آپ کے جلتے ہوئے کسی کڑاہے میں ڈال دیں؟ نمرود کہنے لگا نہیں، آگ کی بہت بڑی چیخا جلاؤ، دنیا دیکھے کہ اس نے بادشاہ کی گستاخی کی، بادشاہ کے سامنے سوال کیا، میں عبرت بنانا چاہتا ہوں۔ دوستو بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے 40 میل لمبی چوڑی، 40 میل لمبی چوڑی آگ کی چیخا جلا دی گئی، ساری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ اگر کوئی بی بی چرخہ کاٹتی، وہ بھی ود سما یعوس نسل، اپنے کتوں پہ منت مانگتی کہ میرے خدا بت پتھر کی مورتی سے منت مانگتی، اگر آج میرے کاروبار میں چرخہ کاٹنے میں برکت ہوگی، میں اتنے روپے کی لکڑی خرید کے ابراہیم کے جلانے میں مدد کروں گی۔ ساری قوم نے لکڑی اکٹھی کی، آگ جلا دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے اتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی آگ ہے کہ اس آگ کی لاٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، آسمانوں سے چھو جانے والی آگ۔ ابراہیم کو ہتھ کڑی لگا کے اب آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی تپش اور بڑاس بڑی ہے، لوگ قریب نہیں جاتے، پریشان ہو گئے کہ آگ بڑی سخت ہے، ابراہیم کو کس طرح ڈالیں؟ تو میرے بھائیوں پھر ایک منجنیق تیار کی گئی، جس طرح یہ غلیل ہوتی ہے، اسی غلیل کو دیکھ کے منجنیق بنائی گئی، منجنیق کو دیکھ کے توپ بنائی گئی، توپ کو دیکھ کے ٹینک بنائے گئے۔ اس دور کی یہ ایک غلیل بنا کے، منجنیق بنا کے، بہت بڑا ٹوکرا لے کے اس ٹوکرے میں ابراہیم پیغمبر کو میرے بھائیوں ڈال کے دور سے غلیل کی طرح ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب دیکھیں ابراہیم آگ میں چلا گیا، ساری قوم دیکھ رہی کہ ابراہیم کا اب کچھ نہیں بچے گا، ساری قوم منتظر ہے۔ آگ جب بجھے گی ابراہیم کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہوگی، لیکن جو خدا کے لیے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں خدا انہیں جلایا نہیں کرتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود، علامہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشا لب بام ابھی، عقل کہتی تھی ابراہیم تو جل جائے گا، عقل کہتی تھی ابراہیم تو راکھ ہو جائے گا، تیری چمڑی پگھل جائے گی، تیری داستان ختم ہو جائے گی، تیرا نشان نہیں رہے گا۔ لیکن عشق کہتا تھا، محبت کہتی تھی کہ جس خدا کے نام پہ آگ میں جا رہا ہوں، آگ کو جلانے کا حکم بھی تو اس خدا نے دیا۔ میرے بھائیوں، آگ کی فطرتیں جلا دینا، عقیدہ پکا کر، عقیدہ اپنا مضبوط کر۔ یہ واقعات صرف کانوں کا چسکا نہیں، یہ ہر دور میں تیری اصلاح کے لیے رب نے قرآن میں درج کیے۔ اپنا عقیدہ پکا کر، خدا بچانا چاہے، ساری کائنات مارنا چاہے، نہیں مار سکتی، عرش کا رب بچا رہا ہے۔ عقیدہ پکا کر، عقیدہ یہ
یہ گولیاں یہ بم بھارت ہمیں دھمکیاں دیتا ہے میں یہ کر دوں تو کیا کر سکتا ہمارا امریکہ کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا ہاں آزمائش ہے بھارت کچھ نہیں کر سکتا ہمارے پاس کلمے کی طاقت ہے جن لوگوں کے تعلق خدا سے ہو دنیا کی کوئی طاقت انہیں پسپا نہیں کر سکتی ہمیں ڈرایا جاتا ہے ہتھکڑی لگا دیں گے پرچہ دے دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور بھائی جس طرح ہمارے پیغمبر جب تک زندہ رہے رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے انشاءاللہ میری جماعت کا بچہ بچہ جب تک زندہ رہے گا رب کی توحید کا ڈنکا بجاتا رہے گا نبی کی عظمت کا ترانہ گاتا رہے گا مکے اور مدینے کی نعتیں گاتا رہے گا تو دوستو میرے بھائیوں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا نا فرشتے آئے ہواؤں کا فرشتہ آیا ابراہیم تیز آندھی لاؤ یہ ساری آگ 40 میل لمبی چوڑی یہ آگ کی چیخا اڑا کے لے جاؤ ابراہیم کا عقیدہ دے فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں تو آج ناظم کونسلر ایم پی ایم میں جناب ان اقتداروں کی گول میرا بڑا تعلق ہے فلاں یہ کچھ نہیں ہے تیرا تعلق خدا سے ہونا چاہیے مصطفیٰ سے ہونا چاہیے عبادت خدا کی طریقہ میرے مصطفیٰ کا تو ابراہیم نے فرشتے کو جواب دیا بھئی تیری ضرورت نہیں ہے دوسرا فرشتہ آیا جناب میں بارشوں کا فرشتہ ہوں اتنی زور تیز بارش لاؤں گا اولے برساؤں گا آگ ایک لمحے کے اندر بھسم ہو جائے گی بجھ جائے گی ابراہیم نے فرمایا بھئی تیری بھی ضرورت نہیں میرا رب دیکھا جب ابراہیم آگ میں گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں پیغمبر ابراہیم نے فرمایا حسبی اللہ اللہ تو کافی اللہ تو کافی یہ فرش پہ میں اکیلا عرش پہ تو اکیلا تو خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں تو نے مجھے نبی بنا کے بھیجا میں دکھانا چاہتا ہوں کائنات مارنا چاہتی میرا رب بچانا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں تو رب نے پھر کہا اے آگ تیری فطرت میں ہے جلانا تو لوہے کو پگھلا دیتی ہے ہڈیوں کو راکھ بنا دیتی ہے بڑی سے بڑی لکڑی کو جلا کے گولا بنا دیتی ہے لیکن آگ تجھے کس نے بنایا آگ نے کہا خدا تو نے تجھے جلانے کی طاقت کس نے دی خدا تو نے فرمایا پھر آگ جلانا آگ جلانا کہ ساری قوم ابراہیم کو جلانا چاہتی آگ جل گئی ابراہیم کو پھینک دیا گیا عقیدہ پکا کر رب بچانا چاہتا ہے رب کہتا ہے قلنا ہم نے کہا یا نارکونی اے میری آگ کا مالک کون اللہ زمین کا مالک کون اللہ سورج کا مالک کون اللہ چاند سورج ستارے کس نے نکالے عقیدہ پکا کر اللہ نے یہ دریا ندی نالے کس نے چلائے اللہ نے زمین آسمان کس نے بنائے اللہ نے مجھے تجھے کس نے بنایا اللہ نے پھر اللہ کا بن جا بندگی رب کی کر قربانی رب کے لیے کر نماز رب کی پڑھی کر تو میرے بھائیوں رب نے فرمایا یا نارکونی بردا آگ ٹھنڈی ہو جا آگ نے زبان حال سے کہا اللہ برف بن جاؤں برف جیسی رب نے فرمایا نہیں اگر تم برف جیسی بن گئی میرے پیغمبر ابراہیم کو کہیں سردی نہ لگ جائے فرمایا برداؤں و سلاما اور اے سی والا کمرہ بن جا آگ ایئر کنڈیشن بن جا یہ 40 میل لمبی چوڑی آگ کی چیخا میرے بھائیوں مفسرین لکھتے ہیں اس طرح بن گیا جس طرح اے سی کا کمرہ ہوتا ہے 40 دن ابراہیم آگ میں کھڑے رہے قوم دیکھتی ہے ابراہیم ہاتھ لہرا لہرا کے کہتے اور ان بتوں کو چھوڑ دو یہ جھوٹے ہیں یہ تمہارے خدا نہیں خدا وہ ہے جو سورج اور چاند کو نکالتا ہے ابراہیم کس طرح ٹاٹا بابا کرتے قوم دیکھتی ابھی چلتا ہے یہ لکڑی جلے گی ابراہیم جل جائے گا 40 دن گزر گئے کعبہ کے رب کی قسم ابراہیم کا ناخن تک نہیں جلا ایک بال تک نہیں جلا کرتا نہیں جلا کوئی چیز نہیں جلی صرف
وہ رسی جلی جس رسی سے ابراہیم کے ہاتھ باندھے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلا امتحان تھا پیغمبر ابراہیم کا۔ اللہ نے اعلیٰ نمبر دے کے ابراہیم کو پاس کر دیا۔ فرمایا آگ تیرا کام تو جلانا تھا، لیکن امتحان ابراہیم کا تھا۔ میں ابراہیم کو پاس کر چکا، آج تو جلا نہیں سکتی۔ تو پتا چلا آگ بھی جلانا چاہے رب نہ چاہے آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ لوگ کیا ہے؟ میرا بھائی عقیدہ پکا ہونا چاہیے، موحد مجاہد بن، پکا تیرا عقیدہ ہو کہ عبادت خدا کی، طریقہ مصطفیٰ کا۔ ہاں، ولی کے پیر کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے، ہر ولی کے پاؤں کا جوتا میرے سر کا تاج ہے۔ ولی کے بارے رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں قوت رکھے گا، لڑائی کا ارادہ رکھے گا، زبان سے کوئی لفظ بولے گا۔ رب کہتا ہے تو نے میرے ولیوں کے خلاف گستاخی کی، ولیوں کے خلاف زبان درازی کی، تیرا میرے ساتھ اعلان جان گیا۔ کبھی بھول کے کبھی کسی ولی کی گستاخی نہ کرنا۔ استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، پیر کا ادب، والد کا ادب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یاد رکھ عبادت خدا کی، عبادت خدا کی طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ عقیدہ ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں غور کریں اپنے دماغ کو میری طرف، اپنے دل دماغ کی ڈوریاں مجھے پکڑائیں۔ اب میں تھوڑی سی تعریف دلانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ چاہیے تو یہ تھا، باپ کہتا واہ بیٹا واہ، تیرا خدا سچا، تو سچا، تیرا دین سچا، لیکن باپ دشمن ہو گیا، نمرود دشمن ہو گیا، ساری قوم دشمن ہوگی۔ آنکھوں سے دیکھ کے چاہیے تو یہ تھا کہ ساری قوم کلمہ پڑھ جاتی، نمرود کلمہ پڑھ جاتا، باپ کلمہ پڑھ جاتا، لیکن طریق کہتی کلمہ پڑھنے کی بجائے یہ جو حق دھرم مشرک بے ایمان بتوں کے پجاری، بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ مزید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بنتے چلے گئے۔ نمرود کہنے لگا اور ابراہیم اچھا اب پتا چلا تیرا خدا کوئی ہے، اپنے خدا سے کہہ ہمارے ساتھ جنگ کرے، میں اپنی فوجیں لاؤں، تیرا خدا اپنی فوجیں لائے۔ میرے بھائیوں آرڈر ہو گیا، یہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ اپنی فوجوں کو آرڈر کر دیتا ہے، اسلحہ لے آؤ، وردی پہن لو، لوہے کے کھول پہن لو، رب ابراہیم کے رب کی فوجیں آئیں ہماری فوجوں کا مقابلہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا، کوئی دستہ نہیں، کوئی مجاہد نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی شگرد نہیں۔ ابراہیم نے ٹیلی فون کیا اپنے رب سے، فرمایا اللہ میں اکیلا تیرا بندہ تیری بندگی کرتا ہوں، یہ لشکر لے آیا، فوج لے آیا، یہ کہتا جنگ ہوگی، جو جیتے گا علاقہ اس کا ہوگا، جو جیتے گا حکومت اس کی ہوگی، جو جیتے گا اقتدار اس کا ہوگا، یہ ایک طریقہ دنیا کا ہے۔ رب نے فرمایا او ابراہیم میں بڑے بڑے فرشتے بھیج سکتا ہوں، ساری کائنات کا مالک ہوں، 18,000 مخلوقات میں نے بنائی، میرا عرش اٹھانے والے 4 فرشتے، ان کے کان کی نوک سے لے کے کندھے تک یہ 600 سال کی مسافت کا، میرے بھائیوں یہ اتنے بڑے یہ فرشتے ہیں، یعنی 600 سال گھوڑا دوڑتا جائے جتنا سفر ہوگا، ایک فرشتے کے کان کی نوک سے کندھے تک اتنی مسافت ہے۔ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، عرش کتنا بڑا ہوگا، رب کی کرسی کتنی بڑی ہوگی، رب کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس کے لشکر کتنے بڑے ہوں گے۔ فرمایا ابراہیم یہ ساری کائنات کے لوگوں کے دل میں خدا کی 2 انگلیوں میں ہے، زمین و آسمان میری مٹھی میں ہے، لیکن اس نمرود بے ایمان کو نہیں پتا، اقتدار دیا، کرسی دی، حکومت دی، یہ اقتدار اور کرسی کے نشے میں رب کو للکارتا ہے، میں بڑا لشکر نہیں بھیجتا، اپنا چھوٹا سا ایک لشکر بھیج رہا ہوں۔ اللہ کیا لشکر ہے؟ فرمایا مچھر آ رہے ہیں، ادھر نمرود کی فوجیں، ادھر رب کا چھوٹا سا لشکر مچھر، جناب پہاڑوں پہ فوجیں کھڑی، اسلحہ لے کے، بندوقیں لے کے، وردیاں ڈال کے، تلواریں لے کے، مچھر آتے، آنکھیں کھا گئے، زبانیں کھا گئے، کان کھا گئے، کلیجے کھا گئے، ہڈیوں کے پنجر پہاڑوں پہ بکھیر دیے گئے، گوشت پوشت ساری فوج کا کھا گئے۔ نمرود دیکھتا ہے یہ کیا ہے؟ اور بے ایمان تو کلمہ پڑھ لے، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو نے جلانا چاہا، خدا نے بچا لیا، تو نے خدا کو للکارا، اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیج کے تیری فوج کا سفایا کر دیا، تو ابھی تو کلمہ پڑھ لے، ابھی بھی ہٹ رہا میں،
میرے بھائیوں اپنی ہٹ گرمی پہ ڈٹا ہوا ہے. رب نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ اب تو اپنا کام دکھا. یہ لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا, دماغ میں جا کے بیٹھ گیا. میرے بھائیوں دماغ کے اوپر جا کے اس نے کاٹنا شروع کر دیا. نمرود کو درد ہوتی, یہ کبھی پہاڑ اور پتھر پہ ٹکر مارتا ہے, اسے سکون ملتا ہے. اس طرح اپنے جوتے کے ساتھ اپنے سر کو پیٹ کر سکون ملتا ہے. بھاگتا دوڑتا اپنے گھر میں گیا, ہائے مجھے پیٹو مارو, نوکروں فوجیوں کو بلاؤ. نوکر آئے, جب اس کے سر پہ جوتے مارتے, یہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا, آنا ربکم الاعلی کہنے والا, 400 سال حکومت کرنے والا, کرسی اور اقتدار پہ بیٹھنے والا, اس کا حشر دے, اپنا عقیدہ پکا کر. میرے بھائی یہ نمرود نوکروں کو کہتا ہے مجھے جوتے مارو, جو زیادہ طاقت سے جوتے مارے گا اسے تنخواہ زیادہ دوں گا. یہ اتنا بڑا بادشاہ جوتے کھا رہا, کیا کر رہا ہے؟ جوتے کھا رہا ہے. جوتے کھاتا کھاتا مر گیا. اب تو چاہیے تھا کہ باپ کلمہ پڑھ لیتا, لیکن ابھی بھی یہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی. میرا بھائی عبادت چاند سورج ستارے کی نہیں, عبادت کسی درخت کی نہیں, عبادت گائے کی نہیں, عبادت صرف میرے رب کی ہے. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود باپ کہنے لگا ابراہیم تو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے. ابراہیم نے فرمایا ابا جی عقل سے کام لے, اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, سرمے لگاتے ہو, پھر انہیں پالش کرتے ہو, پھر کھڑا کر کے